بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر لیکچر ایجوکیشن لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ سیکنڈ ایئر آج جو ہے وہ ہم اپنی سلیبس کا لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، 5واں چیپٹر تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار جو ہے وہ کیا ہے، کہ تعلیمی انتظام اور انسجام ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ملک میں ضرورت کے مطابق نئے تعلیمی اداروں کے قیام، نصاب سازی، تربیت اساتذہ، امتحان اور جائزے جیسے امور کی نظام دہی صوبائی اور وفاقی، پھر اس کے بعد صوبائی، پھر اس کے بعد ضلعی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ تین سٹیپ ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ تعلیمی اداروں کا قیام ہے، اس میں نصاب سازی کرنی ہے، جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کو ٹریننگ دینی ہے، ایگزام لینا ہے، اور جائزہ یعنی ہم کس حد تک کامیاب ہو گئے اپنی اس کو حاصل کرنے میں، اپنے مقاصد تعلیم کے حصول میں۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مختلف حکومتیں مختلف ادارے قائم کرتی ہیں، جو مختلف سطحوں پر اور مختلف پہلوؤں سے فروغ تعلیم کے عمل میں حکومت کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ مثلاً وفاقی اور صوبائی محکمہ تعلیم، امتحانی بورڈ اور ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ کون سے ایسے ادارے ہیں جس میں وفاقی اور صوبائی محکمہ تعلیم کام کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اور پھر امتحانی بورڈ ہے جو کہ امتحانات لیتا ہے، اور ٹیکسٹ بک جو ہے یہ بکس پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ادارے کیا کام کرتے ہیں؟ تعلیمی اداروں کا قیام ہے، نصاب سازی کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ سے مدد لی جاتی ہے، امتحانات جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور صوبائی اور وفاقی اور صوبائی محکمہ تعلیم، امتحانی بورڈ اور ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ شامل ہیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم، سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پروویژنل ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن۔ اگرچہ ملک کے مجموعی تعلیمی نظام کی نگرانی وفاقی حکومت کرتی ہے، اور لیکن مرکز میں بیٹھ کر سارے ملک کے تعلیمی انتظام اور انسجام اور صوبائی ضروریات، ملکی معاملات کو سمجھنا اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا وفاقی وزارت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ کے جو ایم این ایز ہیں، انہی میں سے آپ کا جو ایجوکیشن منسٹر بنتا ہے، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر، پورے ملک کا جو تعلیمی انتظام ہے اسی کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک فرد واحد کے لیے جتنے بھی ہمارے پروونس ہیں، جتنے صوبے ہیں، اور فردر آگے پھر ڈویژن ہے، پھر ڈسٹرکٹ ہیں، اور پھر ان سب کو جو ہے وہ مینیج کرنا ناممکن ہے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے صوبائی سطح پر پھر اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ صوبائی سطح پر محکمہ تعلیم صوبوں میں تعلیمی انتظام اور ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں بھی تعلیم صوبائی محکموں کی ذمہ داری میں شامل ہے، یعنی پروویژنل لیول پر جو اختیارات ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کا سربراہ وزیر تعلیم ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے وفاقی وزیر تعلیم ہوتا ہے صوبے کی سطح پر، ایک آپ کا صوبائی وزیر تعلیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے صوبائی جو وزیر تعلیم ہے اس کا سیکریٹری کا درجہ ہوتا ہے۔ صوبائی سیکریٹری تعلیم کے اختیارات وہی ہوتے ہیں جو کہ وفاقی سیکریٹری تعلیم کے ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کا وفاقی وزیر تعلیم ہے اس کا بھی ایک سیکریٹری ہے، اور اسی طرح جو صوبائی وزیر تعلیم آپ کا بنا دیا جاتا ہے اس کا بھی صوبائی سیکریٹری تعلیم کا جو ہے وہ درجہ وہی ہے جو کہ وفاقی سیکریٹری تعلیم کا ہوتا ہے۔ صوبائی سیکریٹری کیا کرتا ہے؟ وفاقی سیکریٹری سے رہنمائی اور ہدایات حاصل کرتا ہے۔ جس طرح مرکزی وزارت تعلیم کے مختلف شعبوں میں اور ان میں افسران اور ماتحت عملہ متعین ہے، اس طرح صوبوں میں بھی محکمہ تعلیم کے مختلف شعبے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ اہم شعبوں کی فہرست ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ہے جی ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن ہے، پھر ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفس، نمبر 3 پہ ہے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ یا فنی تعلیمی بورڈ ادارہ، جس طرح ہمارے یہ ملتان بورڈ ہے، ساہیوال بورڈ ہے۔ ادارہ تدوین نصاب اور تصحیح تعلیم ہے، یا ادارہ ترقی نصاب و تحقیق ہے۔ صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ یہ 5 جو ہیں اس کی
شعبے ہیں جو کہ اپنے محکمہ تعلیم کے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن ہے، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ ہے، ادارہ تدوین نصاب اور تصحیح تعلیم ہے، صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داریاں، فرائض اور اختیارات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کام یہ کیا کرتے ہیں، وفاقی حکومت قومی تعلیمی پالیسی مرتب کرتی ہے، جبکہ صوبائی محکمہ تعلیم اپنے صوبے میں اس پالیسی پر عمل درآمد کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ صوبائی محکمہ تعلیم اپنے صوبے کی تعلیمی ضروریات کا جائزہ لیتا ہے اور تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف منصوبوں کی منظوری بھی دیتا ہے۔ ملازمت کے قواعد مرتب کرنا، صوبائی محکمہ تعلیم میں اعلیٰ افسران کا تقرر، تبادلے اور ملازمت سے متعلق دوسرے تمام امور کی نگرانی کرنا صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اسکول کے اساتذہ کا چناؤ، ان کی شرائط ملازمت اور ملازمت کا تعین اور تقرری اور تبادلہ، ملازمت کے قواعد مرتب کرنا بھی صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ یہ کچھ تھی ان کے اختیارات اور ذمہ داریاں تھی جو ہم نے ڈسکس کی، اور اس میں کیا تھا ابھی ہم نے کیا اس کو سمرائز میں کر دیتی ہوں کہ صوبائی محکمہ تعلیم جو ہے یہ کیا ہے۔ بالکل وفاقی وزیر تعلیم جو ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ پورے ملک کے تعلیمی معاملات کو چلانا، تو کیسے اس کو چلایا جا سکتا ہے کہ صوبے کی سطح پر اختیارات تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ صوبائی آپ کا جو ہے وہ وزیر تعلیم ہے، پھر اس کا سیکریٹری ہے، آگے فردر اور شعبے ہیں، ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن ہے، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ ہیں، تدوین نصاب کا ادارہ ہے اور صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ یہ سارے مل کر جو ہے وہ تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو۔